ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی دولت، کاروبار، بہن بھائی، اولاد، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ جس نے قتل کیا وہ ملک سے باہر فرار ہو گیا۔ تقریباً 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد وہ واپس لوٹا۔ جب وہ شخص قتل ہوا تو قتل ہونے کے 3 ماہ بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب تقریباً 22 سال اس بچے کی بھی عمر ہو گئی تھی، جس کا باپ اس کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی قتل ہو چکا تھا۔ اب وہ باہر سے آیا، اس نے پوچھا بھول گئے ہوں گے سارے لوگ۔ کسی نے اس بچے کو بتایا کہ یہ جو شخص آیا ہے نا، ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا، یہ جو شخص اس نے ٹیچی کیس پکڑا ہوا ہے، باہر کے ملک سے آیا ہے، یہ وہ ہے جس نے تیری ماں کا سہاگ جاڑا تھا، اس نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ بچہ اب 22 سال عمر تھی، کڑیل جوان تھا، طاقتور تھا، اس نے آگا پیچھا کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے وہاں قصاب کی دکان سے چھری پکڑی، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے وہ چھری اس نے پکڑی اور جا کر تھانے میں پیش ہو گیا، جی یہ ہتھیار ہے، میں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب اس کی ماں کو پتہ چلا، بچے کی ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تو پریشان نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے میں نے تو اس کو جنم ہی اس لیے دیا تھا، پالا ہی اس لیے تھا کہ اپنے باپ کے دشمن کو قتل کرے۔ یہ ایک عام آدمی کے ساتھ دشمنی تھی، اس قدر بغض تھی ماں کے دل میں، اور کہ اس نے بچے کو پالا پوسا ہی اس لیے تھا۔ اب دنیا میں خبیث اور بدترین لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین کریں تو کیا مسلمان کے جذبات یوں ہی سوئے رہیں گے؟ وہ بھی ایک ماں تھی جس نے معاذ اور معوذ کو بھیجا تھا، جاؤ جا کر ابو جہل کا سر لے کر آؤ، اس کو قتل کر دو۔ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن وہ میرے ساتھ تھے، دونوں بچے، ایک بائیں ہیں ایک دائیں ہیں، اور وہ مجھے پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ چچا ہماری ماں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا، یا تم شہید ہو جاؤ یا وہ جہنم میں چلا جائے تو تب جدائی ہو، اس سے پہلے جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دینے والی مائیں آج کدھر گئی ہیں؟ اس ماں نے یہ بچے کو گھر سے پڑھایا کہ جا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو جو ان کی توہین کرتا ہے اس کو قتل کر دے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کو جب میں نے بتایا کہ وہ جو کھڑا ہے اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے لوگوں کی صفیں سیدھی کروا رہا ہے، وہ ہے ابو جہل، اتنے میں اس طرح وہ میری بغلوں سے نکل کر بھاگے جیسے تیر بھاگتا ہے، تیر نکلتا ہے کمان سے۔
اور جا کر اس کو قتل کر دیا، اس کو نیچے گرا دیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا سر اتارا۔ یہ محبت، یہ جذبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا بھی پتہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی کیمرے تھے، کوئی میڈیا تھا، الیکٹرانکس میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اگر ہم کسی شخص کو اپنے بالکل سامنے بٹھا کر اس کی تصویر بنانی چاہیں، اس کا نقشہ کھینچنا چاہیں، اس کے جسم کے اعضائیں دیکھنی چاہیں، تو اس قدر ہم سامنے بٹھا کر نہیں دیکھ سکتے جیسی 1450 سال پہلے کی ادائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، گھر میں رہن سہن کیسا تھا، جب کسی کے ہاں مہمان جاتے تو کیا انداز ہوتا، جب کوئی آتا تو میزبانی کرتے تو کیا انداز ہوتا، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز کے اندر جو ارکان تھے ان میں کیسے کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، میدانوں میں نکلتے تو تلوار کو کیسے لہراتے تھے، جب کسی کی بیٹی کو دیکھتے تو اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اتار کر کیسے اس کے سر پہ دیتے تھے۔ ہم تو اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو جانتے ہیں، دشمن کو کیسے للکارتے تھے، جنگوں میں کیسے جاتے تھے، کتنی جنگیں لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے کافروں کو مارا، کتنی فتوحات ہوئیں، کتنے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم کو سب کچھ پتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی کے یاروں نے بتایا ہے، یہ صحابہ اکرام نے بتایا ہے۔ اگر ہم ان کا ادب احترام بھی نہیں کریں گے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نبی سے محبت، نبی کے صحابہ سے محبت کرنی، اور جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، آپ کے صحابہ سے بغض رکھے، اس کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے۔ احد کا دن تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر چوٹ لگی، سنگلی کی کڑیاں چہرہ انور کے اندر گھس گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے آگے بڑھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے، کچھ فاصلے پر کھڑے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے صدا دی، کہنے لگے ابو بکر میرے بھائی ٹھہر جا، یہ کڑیاں میں نکالوں گا، تجھے تو پہلے ہی بڑی قربت ہے، تیرے پاس تو پہلے ہی بڑے اعزاز ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے یہ کڑیاں نکالوں گا۔ اپنے دانتوں سے کڑیاں نکالنے لگے، ایک دانت سے نکالی تو ایک ٹوٹ گیا، دوسرے سے نکالی تو دوسرا ٹوٹ گیا۔ اب ساری زندگی جب تک زندہ رہے فخر محسوس کرتے رہے کہ یہ دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہو گئے۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ کے حکم کے آگے بھی ہم کسی اور کی بات کو نہیں رکھیں گے۔ جو بات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہ جو لوگ، یہ کافر لوگ، یہودی، عیسائی، چوڑے، نجس لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں رسوائی ان کا مقدر ہے۔
ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے قربان، ہماری نسلیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضرات یہ دل میں محبت، یہ جذبہ ہر وقت ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آج یہود و نصارہ جو کچھ بھی پراپوگنڈے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذلت اٹھائیں گے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی ہمیں پلا دیں۔ ایسی محبت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو جنت میں جانے دو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ بھی رکھے تو اسی محبت کے ساتھ، موت بھی آئے تو اسی محبت میں، اور یہی محبت قبر اور حشر میں ہمارے کام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔